جی السلام علیکم۔ جعفر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے شیطانی علوم کے حوالے سے۔ شیطانی علوم، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، میں اس ویڈیو کو بہت مختصر رکھوں گا، اس پہ ہم انشاءاللہ پھر کسی دن ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ شیطانی علوم کے حوالے سے اکثر لوگوں کا ایک نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا، چلیں یوں کہہ دیتے ہیں، اکثر لوگوں کا ہم نہیں کرتے، بعض لوگوں کا ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک نظریہ ہے کہ جی علوم دو قسم کے ہیں، ایک شیطانی علم اور دوسرا جو ہے وہ رحمانی علم، یعنی جو شرعی معاملات پر ہے، جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے یا کسی دینی درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے یا قرآن، شریعت اور اس سے متعلق علم ہے، وہ رحمانی علم ہے، اور جو باقی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، باقی دیگر جتنے بھی علوم ہیں، سائنٹیفک علوم بھی اس میں شامل ہیں، وہ شیطانی علوم ہے۔ ایک چیز تو ذہن میں رکھ لیں، میں اس ویڈیو کو پھر دوبارہ عرض کر دوں کہ بہت مختصر کرنے والا ہوں، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ علوم کوئی بھی شیطانی نہیں ہے۔ انسان کو اشرف مخلوقات میں نہ صرف یہاں موجود زمین پر موجود مخلوقات ہیں، بلکہ اس میں شیاطین، جنات اور اس میں فرشتے خاص طور پر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے اشرف بنایا ہے۔ مولا علی کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا وہ میرا آقا ہے۔ یہ بڑا ایک جاندار قسم کا، بڑا تگڑا قسم کا ایک قول ہے۔ اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جیسا کہ یہ ایک یونیورسل ہے اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پھر اس حساب سے، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ آپ کو اگر کوئی شیطانی علوم ہے، علوم لفظ ایک یہ ہے کہ علوم شیطانی اس سینس میں کہا جاتا ہے کہ آپ علم کو کس طرف استعمال کرتے ہیں، مثبت یا منفی۔ جب آپ اسے تعمیر کے لیے، انسانیت کے لیے، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ علم رحمانی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس علم کو انسان کی تخریب کے لیے، انسان کی تباہی کے لیے، دو مسلمانوں کے، انسانوں کے درمیان نفاق پیدا کرنے کے لیے، تفریق پیدا کرنے کے لیے آپ اگر اپنے علم کو استعمال کرتے ہیں تو یہ شیطانی علم بن جاتا ہے۔ شیطان نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا، جو کچھ بھی سکھایا رحمان نے سکھایا ہے۔ آپ شیطان کے غلام نہیں ہیں، نہ شیطان آپ کا، مولا علی کے قول کے مطابق، آپ کا آقا ہے۔ آپ کا آقا صرف ایک ہے انسان کا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، صرف ایک۔ شیطان آپ کا آقا نہیں ہے۔ شیطان آپ کو بہکا سکتا ہے، شیطان آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، شیطان آپ کو کسی طرف موڑ سکتا ہے، گائیڈ بھی شاید ہو سکتا ہے، اس حوالے سے اس سینس میں غلط لفظ ہو، مجھے ڈکشن کا ہمیشہ پرابلم رہتا ہے، اس حوالے سے میں معذرت خواہوں، لیکن شیطان نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا۔ جو کچھ سکھایا ہے رحمان نے سکھایا ہے۔ پہلا مکالمہ ہی یہی ہے کہ ہم نے پھر اسے سکھا دیے، وہ نام سکھا دیے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو جادو ٹونا کے حوالے سے ہے، خاص طور پہ اگر ہم اس پہ ذکر کریں تو اس پہ بھی کسی دن پھر دوبارہ ایک تفصیلاً گپ شپ کریں گے۔ تو اس میں آپ کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتے نازل ہوتے تھے جو انسانوں کو تعمیری علم سکھانے کے لیے، ایکسٹرا نالج سکھانے کے لیے۔ ایک تو آپ کا نالج وہ ہے نا جو آپ وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے گریجولی۔ ایک یہ ہے کہ اس وقت خاص طور پہ کوئی ایکسٹرا نالج سکھانے کے لیے ہاروت اور ماروت نام کے 2 فرشتے آیا کرتے تھے۔
اب قرآن میں اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ ان سے وہ ایکسٹرا نالج لینے کی کوشش کرتے تھے، ایسا نالج جو انسانوں کے لیے اور ان کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہو۔ ہاروت ماروت ان کو لازمی طور پر یہ بتایا کرتے تھے کہ آپ نے یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ غلط ہے، چلیں آپ کی کوشچن کا جواب دینے کے لیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کے کوشچن کا جواب آپ کو بتانے کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے یا جس طرح کا آپ سوال کر رہے ہیں اس کے اگر جواب کے مطابق اگر آپ نے اس کو استعمال کیا تو یہ آپ کے لیے گناہ کا باعث بنے گا، آپ کے لیے یہ نقصان کا باعث بنے گا۔ اٹ مینز کہ جو بھی جس قسم کا بھی نالج آیا ہے، چاہے وہ شیطانی لفظ استعمال کر لیں، کیونکہ ہم اسے استعمال نالج رحمانی ہے، نالج رحمان کی طرف سے آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ پر نازل کیا گیا ہے، آپ کو سکھایا گیا ہے، شیطان نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا۔ ہاں، علم کی بنیاد پر آپ نے جو کچھ علم، علوم، عمل جسے ہم عملیات کہتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، دو مسلمانوں کے درمیان نفاق پیدا کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان نفاق پیدا کرنے کے لیے، وہ شیطانی علم ہے۔ ہم اسے ایسا علم کہہ سکتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف لے کے جاتا ہو۔ اچھا، اب آپ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جس شیطان کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور جو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو منکر حکم خدا رہا ہے، اس کا نام ابلیس ہے۔ ہر شیطان ابلیس نہیں ہے، شیطان کے چیلے، اس میں بیسیکلی شیطان لفظ شیطن سے نکلا ہے۔ شیطن کا مطلب ہے حق سے دوری اختیار کرنے والا۔ اب اس حوالے سے وہ انسان بھی ہو سکتا ہے اور وہ جن بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کہنے کا مطلب لب لباب آج کی گفتگو کا یہ تھا کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کو شیطان نے کچھ نہیں سکھایا، شیطان نے آپ کی کوئی تعلیم تربیت نہیں کی، جتنے بھی علوم آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ علم کے دھارے ہیں۔ اس پہ کسی دن پھر دوبارہ ہم انشاءاللہ تعالی جلدی ایک ویڈیو میں بناؤں گا کہ علوم کیا تھے، کیسے تھے، کہاں پہنچے، کیسے آئے، آپ تک کب پہنچے، کیسے پہنچے، اللہ کی مشیت کیا تھی اور ان علوم کی سگنیفیکینس کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہرحال اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اپنے کنسیپٹ کلیئر کر لیں کہ کوئی بھی علم شیطانی نہیں ہے، علم کا استعمال شیطانی ہو سکتا ہے۔ جو شیطانی علوم ہیں وہ استعمال کی وجہ سے ہیں، ورنہ آپ کا صرف ایک ہی انسان کا، بنی نوع انسان کا صرف ایک ہی آقا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، شیطان نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔